اچھا جی، ایک بڑی خبر جو ہے وہ نکل کر سامنے آ رہی ہے، اور بڑی خبر جو ہے وہ پاکستان اور بھارت کے حوالے سے ہے۔ انڈین کرکٹ بورڈ کی طرف سے ایک نیا فیصلہ ہو چکا ہے، اور اس فیصلے کو دیکھ کر مجھے مطلب دکھ ہونے کے بجائے ہنسی آتی ہے، اور مجھے عجیب لگ رہا ہے کہ یار مطلب کیا کیا آپ کرنا چاہ رہے ہو؟ یعنی آپ ایک ایسے ہمسائے کا جو ہے وہ اپنا کردار ادا کر رہے ہو جو کہ آ، دوسروں کی خوشی سے جلتا ہے، جو یہ کہتا ہے کہ چلو زیادہ نہیں تو یہ کچھ، اگر زیادہ نہیں بگاڑ سکتے تو کچھ نہ کچھ تو، یعنی کہ کچھ نہ کچھ تو نقصان ان کا ہم کر ہی لیں، ٹھیک ہے؟ آپ وہ کرنا چاہتے ہیں۔ آپ نے سب سے پہلے کوشش کی کہ پاکستان سے چیمپئنز ٹرافی چھن جائے، صرف اس وجہ سے کہ یار کوئی 20-22 سال بعد ایک ٹورنامنٹ ملا ہے پاکستان کو، تو یہ چاہتے ہیں کہ یہ پاکستان میں نہ ہو، یہ کامیاب ہو گیا۔ اگر پاکستان کرکٹ اوپر آ گئی تو ہو سکتا ہے یہ آگے بھی ٹورنامنٹس کروائیں، اور ہمارا جو شیئر ہے اس کو یہ ڈیوائیڈ کر لیں۔ دیکھیے، سب سے زیادہ جو ڈیمانڈ ہے کرکٹ کی وہ ہے انڈیا اور پاکستان میں، ٹھیک ہے؟ اور کمائی بھی یہ دونوں ملک بہت زیادہ کرتے ہیں۔ پاکستان نسبتاً بہت کام کرتا ہے، اس کی صرف وجہ یہ ہے، ایک تو انڈیا پاکستان کے ساتھ نہیں کھیلتا، اور صرف کیوں نہیں کھیلتا؟ پاکستان کا فائدہ نہ ہو جائے، ٹھیک ہے؟ اور کچھ یہی وجوہات ہیں کہ براڈ کاسٹنگ میں ایشوز آتے ہیں۔ وہ اپنے براڈ کاسٹرز کو بھی کہتے ہیں کہ یار ان کے میچز براڈ کاسٹ نہ کرو تاکہ ان کو نقصان ہو، ٹھیک ہے؟ یہ پرابلمز ہیں، کیونکہ پاکستان نسبتاً ایک چھوٹا ملک ہے، آبادی کے لحاظ سے انڈیا بہت بڑا ملک ہے۔ اگر ہم ان کو ٹیلی کاسٹ دیتے ہیں تو ہم اتنا پیسہ نہیں دے سکتے جتنا ان کی طرف سے آئے گا، کیونکہ ان کی آڈینس بڑی ہے، ان کے براڈ کاسٹر جو ہیں اس حساب سے بڑے ہیں، تو پاکستان کو زیادہ فائدہ ہوتا، ان کو کم ہوتا۔ اس وجہ سے وہ پاکستان کے ساتھ یہ معاملات نہیں چلاتے کہ پاکستان کو زیادہ فائدہ ہوگا، ہمیں کم فائدہ ہوگا۔ تو اب پہلے تو انہوں نے چیمپئنز ٹرافی کو یہاں سے ٹرانسفر کرنے کا سوچا، نہیں ہو سکا۔ پھر انہوں نے کیا کیا جی، چلیں کچھ تو نقصان کریں نا ان کا۔ انہوں نے کہا کہ جی ہائیبرڈ ماڈل، ورنہ ہم نہیں کھیلتے۔ یہ وہ روندو بچہ ہے جو کہ جب بھی آؤٹ ہوتا ہے وہ کہتا ہے نو بال تھی، جب بھی آؤٹ ہوتا ہے وہ کہتا ہے وائٹ بال تھا، جب بھی آؤٹ ہوتا ہے وہ کہتا ہے جی وٹا مارا ہے، ٹھیک ہے؟ یہ وہ روندو بچے ہیں، ٹھیک ہے؟ انہوں نے کہا نہیں جی یار ہم تو نہیں، ہم ہائیبرڈ کھیلیں گے، ہماری گورنمنٹ اجازت نہیں دیتی ہے۔ پاکستان نے کہا چلے ٹھیک ہے، ہم مان گئے۔ ہم اس لیے مان گئے کیونکہ ہمیں بہت عرصے بعد ایک بڑا ٹورنامنٹ ملا تھا۔ ہم یہ نہیں چاہتے تھے کہ کسی روندو بچے کی وجہ سے ہم اپنا ٹورنامنٹ ختم کر دیں، ہم اپنی کرکٹ کو ختم کر دیں۔ ٹو بی آنیسٹلی، جو خبر ہے وہ بتانے سے پہلے آپ کو یہ بتا دوں کہ آپ لوگ جو پاکستانی ہیں نا، انڈینز کو نہیں، پاکستانیوں کو میں صرف یہ بات کر رہا ہوں، باقی تو چلے ویڈیوز تو سب دیکھتے ہیں۔ آپ کبھی بھی انڈیا کے ساتھ لڑائی کر کے اوپر نہیں آ سکتے۔ آپ کیسے اوپر آؤ گے؟ آپ ایسے اوپر آؤ گے، آپ کی ٹیم اوپر آئے، آپ چیمپئنز ٹرافی میں آگ لگا کے رکھ دو، آپ کے پلیئرز جو ہیں وہ تباہ کر کے رکھ دیں اگلی اپوزیشنز کو، ٹھیک ہے؟ ڈیمانڈ اتنی زیادہ آ جائے پاکستان کی کہ سب جو ہیں وہ کہیں کہ جی نہیں، پاکستان نہیں تو پھر کچھ بھی نہیں۔ اب میں آپ کو تھوڑی سی بات سمجھاتا ہوں۔ انڈیا نے کہا جی ہم چیمپئنز ٹرافی پاکستان میں نہیں کھیلیں گے، پھر انہوں نے کہا جی ہم ہائیبرڈ کھیلیں گے، ہائیبرڈ ہو گیا۔ پھر انہوں نے کہا جی کہ وہ جی روہت شرما کراچی نہیں آئیں گے، اس سے تو ہماری ناک کٹ جائے گی کہ بھائی آپ میچ کھیلنے کے لیے نہیں گئے، تو ویسے چلے گئے، ٹھیک ہے؟ حالانکہ ایشو سیکیورٹی کا ہے ہی نہیں، ان کو بھی پتا ہے، ان کو بھی پتا ہے کہ سیکیورٹی کے معاملات یہاں پہ بہت ٹائٹ ہیں، آپ کوئی ایشو نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ پھر اب آج یہ خبر آ رہی ہے کہ انڈیا یہ چاہتا ہے کہ ہم جرسی پر پاکستان کا نام نہیں لکھوائیں گے، ہوسٹ نیشن جو بھی ہوتی ہے اس کا نام جرسیز پر پرنٹڈ ہوتا ہے۔ انڈیا یہ چاہتا ہے کہ نہیں جی ہم تو نہیں لکھوائیں گے۔ اچھا، ان کی سوچ دیکھیں کتنی چھوٹی سوچ ہے، نیرو مائنڈ ہے۔ بھئی کیا ہو جائے گا اگر یہاں نام لکھا جائے گا؟ کیا ہوئے گا اگر روہت شرما کراچی آ جائے گا؟ میں تو کہتا ہوں باہر میں جائیں یار، کیوں؟ ہمیں ضرورت ہی نہیں ہے۔ ہمیں کیا فائدہ ہے روہت شرما اگر ادھر آ جائے تو؟ ہمیں کوئی فائدہ نہیں اس کا۔
ہمیں کیا فائدہ اگر آپ اپنی جرسی پہ ہمارا نام لکھوا لو، فاڑ میں جاؤ، بھائی کیا ہمیں فائدہ ہے؟ ٹھیک ہے، ٹو بی آنیسٹلی ہمیں اس سے کوئی فائدہ نہیں ہے، لیکن انڈیا صرف یہ ٹیز کرنے کے لیے کہ چلے ہم کچھ نہ کچھ جو ان کا نقصان کر سکتے ہیں وہ تو کریں. ٹھیک ہے، ہمیں فائدہ نقصان اس بات سے تھا، آپ پاکستان اگر کھیلتے تو ہمیں فائدہ ہوتا. آپ ادھر کھیلیں، آپ جیسے مرضی کھیلیں، آپ کپڑے اتار کے کھیلیں، ہمیں کوئی فرق نہیں پڑتا بھائی. آپ اپنی عزت خود اتار رہے ہیں، آپ دنیا کو بتا رہے ہیں کہ آپ طاقت کے نشے میں یہ جو کچھ کر رہے ہیں یہ اخلاقیات سے کتنا گرا ہوا ہے. اور پاکستانیز، میں آپ کو ریکویسٹ کروں گا کہ جب آپ جاؤ نا دبئی میں میچ کھیلنے، ان کو منہ نہیں لگاؤ. ٹھیک ہے، مطلب آپ یہ بتاؤ کہ بھائی ہمارے پاس بابر اعظم ہے نا، جو بھی ہے ہمارا یہی کنگ ہے، ہمارے پاس شاہین ہے نا، ہمارا یہ اسٹار ہے. ٹھیک ہے، ہمارے پاس جو بیٹس مین ہے نا وہی ہمارے روہت شرما اور کوہلی ہیں، ہمیں کوئی فرق نہیں پڑتا آپ سے. اور پاکستان کرکٹ ٹیم جب اوپر آئے گی ہماری سپورٹ سے اور اپنی محنت سے، یہ جو رتبہ اس وقت انڈین انجوائے کر رہے ہیں یہ ہمیں صرف اس وجہ سے مل سکتا ہے اگر پاکستان کی ٹیم بہت اوپر آ جائے، پھاڑ کے رکھ دے ہر چیز کو. ٹھیک ہے، ساجد خان کے رولے ہیں آج کل انڈیا میں، اور یہ خبریں بن رہی ہیں کہ کیا ساجد خان چیمپئنز ٹرافی کھیلیں گے، کیا وہ ہوں گے ٹیم انڈیا کے خلاف پاکستان ٹیم کا حصہ، کیا وہ طوفان برپا کریں گے یا نہیں، جیسے انڈین میڈیا کرتا ہے. ٹھیک ہے، تو عزت ہوتی ہے کام کی. آپ لوگ یار جائیں نا جہاں جب میچ دیکھیں وہاں پہ بینر لے کے جائیں، اپنے پلیس کو سپورٹ کریں، انہیں یہ ریلائز کرواؤ. نہیں، جب جوان جاتے ہیں نا جنگ پہ، فوجی، ٹھیک ہے، پہلے ایک سپیچ دیتے ہیں ان کو، کہتے ہیں یار آپ جو ہے نا وہ یہ سوچنا، ٹھیک ہے، کہ آپ کا ملک آپ کی جو ہے وہ جان پہ ہے. جان پہ ہے مطلب یہ کہ آپ یا تو اپنی جان بچاؤ گے یا اپنے ملک کی عزت بچاؤ گے. ٹھیک ہے، اور اگر آپ شہید ہو جاتے ہو تو اللہ کے نزدیک آپ کا رتبہ کیا ہوگا. ٹھیک ہے، تو اپنے پلیس کو یہ ریلائز کرواؤ کہ یار آپ کی عزت کس چیز میں ہے. ٹھیک ہے، آپ اپنی عزت کے لیے کھیلو اور انہیں سپورٹ کرو، اچھا کھیلے برا کھیلے، نو ڈاؤٹ. ویڈیو کو لائک اور شیئر کیجیے گا، چینل کو سبسکرائب کیجیے گا. خدا حافظ.